فرمایا باہر آپ کا بیٹا بیٹھا تھا، میں نے سوچا جب اپنے بچے کو نہیں آنے دیا مجھے کیسے آپ اندر آنے دیں گے؟ فرمایا بیٹے یہ بات نہیں، وہ عمر کا بیٹا ہے، تو پیغمبر کا نواسا ہے، یہ قانون عمر کے بیٹے کے لیے تو ہو سکتا ہے، محمد کے نواسے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وظیفے متعین کیے، بدری صحابہ کے برابر وظیفہ دیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان میں تو پیغمبر کے زمانے میں بھی جنگوں میں شریک رہا، آپ نے ان کو وظیفہ زیادہ دیا ہے، مجھے تھوڑا دیا ہے۔ فرمایا عمر کے بیٹے عبداللہ خاموش رہے، نواسے رسول کا مقابلہ نہ کرنا، اس کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، اس کی نانی جیسی تیری نانی نہیں، اور اس کی اماں جیسی تیری اماں نہیں، اس کے ابے جیسا پیغمبر کی قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے تیرا ابا نہیں، اس کے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں، اس کے ماموں جیسے تیرے ماموں نہیں، اس کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں، اس کے قبیلے جیسا تیرا قبیلہ نہیں۔ وہ پیغمبر کا نواسا ہے، تو نبوت کا نواسا نہیں۔ وہ خدیجہ کی جھول نواسا ہے تو اس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجہ نہیں۔ اس کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، تیری اماں فاطمہ الزہرا نہیں۔ اس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، تیرا بھائی حسن مجتبیٰ نہیں۔ اس کی خالائے رقیہ ام کلثوم و زینب ہے، تیری خالائے رقیہ زینب ام کلثوم نہیں۔ وہ پیغمبر کے خاندان کا ہے، تو نبوت کے خاندان کا نہیں۔ وہ نبی کے گھرانے کا ہے، تو رسول کے گھرانے کا نہیں۔ اے عبداللہ بن عمر میرے بیٹے محمد کے نواسے کا مقابلہ نہ کرنا، عمر محمد کا غلام ہے، تو غلام کی اولاد ہے، حسین نبوت کی اولاد ہے۔ حسین کو عثمان کی سیرت میں دیکھیے زندگی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عثمان کے زمانے میں آپ غور کریں، حضرت حسین نے صرف کربلا کی جنگ نہیں لڑی، یہ تو حادثہ ہوا ہے کربلا کا، توجہ کرنا عجیب جملہ کہتا ہوں، جو جنگیں حسین نے لڑی ہیں ان پر غور کیجئے۔ افریقہ میں صحابہ گئے، حسین اس جنگ میں شریک تھے۔ قبرستان میں صحابہ گئے، حسین اس جنگ میں شریک تھے۔ جس وقت حضرت قسطنطنیہ کی طرف حملہ کیا گیا، یزید ابن معاویہ کی قیادت میں ابو ایوب انصاری بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن عمر بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ساتھ تھے، زیبات الثلاثہ بھی ساتھ تھے، نواسہ رسول حسین ابن علی بھی ساتھ تھے، اور اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اسی جنگ پہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا وصال انتقال ہوتا ہے۔ یہ جنگیں حسین ابن علی نے لڑی ہیں، حضرت عثمان کے دروازے پر بیٹھ کر آخری دنوں میں پہرا حسین ابن علی نے دیا ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں جہاں تک پڑھا ہے کہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت میں مدینے جانا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے مدینۃ الرسول میں جا کر کسی سے میں حدیث سیکھ کے آؤں، مجھے بتائیے وہاں میں کس عالم کے پاس چلا جاؤں؟ فرمایا بیٹے بھائی جب تم مدینے میں جائے گا تو مسجد نبی میں چلے جانا، جب مسجد نبی میں جاؤ گے تو ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا جو حضور نے فرمایا تھا میرے حجرے اور منبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کا حصہ ہے، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، اس کے سر پہ پگڑی ہوگی، اس کا سادہ لباس ہوگا، اس کی پنڈلی کے اوپر چادر ہوگی، اس کا حسین چہرہ ہوگا، ارد گرد لوگوں کا حلقہ ہوگا، تو اس آدمی کی محفل میں جا کے بیٹھنا، اس کے چہرے کو غور سے پڑھنا، نبوت کے چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ ملتا ہوگا، وہ پیغمبر کی حدیثیں پڑھا رہا ہوگا، جب وہ حدیث پڑھا کر فارغ ہو تو باادب ہو کر دو زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے مسافہ بھی کرنا، میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ تیرا چچا معاویہ تجھے سلام کہتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ نواسہ رسول حسین ابن علی میری آخرت کی نجات کی آپ دعا بھی کیجئے اور میرے لیے دعا بھی کیجئے، میرے سلام کو بھی قبول کیجئے۔ مسلمانوں یہ معاویہ ابن ابی سفیان نے بتایا ہے کہ حسین پیغمبر کا وہ نواسہ ہے جو مدینۃ الرسول کا محدث بن کر وہاں پیغمبر کی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ حالات بیان کیے جائیں تو لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ دشمن چاہتا ہے تمہیں لڑانا، دشمن چاہتا ہے کہ اختلاف پھیلایا جائے، دشمن چاہتا ہے کہ ہوا دی جائے۔ حضرت معاویہ سے 20 لاکھ سالانہ وظیفہ سیدنا حسین ابن علی لیا کرتے تھے، 20 لاکھ، اور کبھی کبھی حضرت حسین کو حضرت معاویہ
ویسے ہدیہ پیش کرنے کے لیے کبھی تشریف لے جاتے، کبھی حضرت حسین جہاں پر تشریف لے آتے، عجیب سی کیفیت تھی۔ عبداللہ بن عباس اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک موقع پر حج پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ سواری پر تھے، حضرت حسین پیدل جا رہے تھے، اور سیدنا حسین نے اپنی زندگی میں 35 حج کیے ہیں۔ کتنی؟ سارے بولو اونچی بات سے، 35 حج کیا، اور ہر حج پیدل کیا ہے۔ پوچھا گیا حضرت پیدل کیوں؟ فرمایا وہ اللہ کا گھر کعبہ ہے، یہ رسول اللہ کا روضہ ہے، جب ادھر جاتا ہوں تو خدا کے گھر کا احترام سامنے ہوتا ہے، اس لیے پیدل سفر طے کرتا ہوں، جب مدینے آتا ہوں تو نانے کے روزے کا احترام سامنے ہوتا ہے، اس لیے پیدل آتا ہوں۔ یہ پیدل آنا جانا قبول ہے۔ 35 حج اس طریقے سے کیے۔ عبداللہ بن عباس نے دیکھا اونٹنی پہ سوار تھے، سلاد پار کے نیچے اتر آئے، کہا نواز رسول آپ سوار ہو جائیے۔ فرمایا میں نہیں بیٹھتا، میں تو پیدل حج کیا کرتا ہوں۔ فرمایا اگر آپ پیدل چلیں گے میں بھی پیدل چلوں گا، سواری واپس کر دوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عباس کا بیٹا عبداللہ یہ تو سواری پر سوار ہو، محمد کا نواسا پیدل چلے، عبداللہ بن عباس سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال سب کے یہ رضی اللہ تعالیٰ، اونچی بات سے اونچی بات سے، یہ میں ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حسین صحابہ کی نظر میں کتنے عظیم تھے، حسین کا اصحاب رسول نے کتنا بڑا احترام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے وصال انتقال کے بعد بات آ گئی ہے درمیان میں یہ بھی کہہ دوں کہ اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے۔ کس چیز کی؟ ان اللہ مع الصابرین یا مع الماتمین؟ سارے بولو سارے بولو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا بالماتم کچھ اور کہوں، بالصبر، صبر کا حکم ہے، وتواصوا بالصبر یا وتواصوا بالماتم، سارے بولو اونچی آواز سے، صبر کا حکم ہے۔ اور اگر دیکھیں غور سے بات کو سمجھنا، کسی کی موت پہ رونے دھونے کی اجازت ہوتی تو پیغمبر کی جدائی سے بڑا صدمہ کائنات میں کسی کو نہیں آیا۔ صحابہ کہتے قد اظلم المدینہ، پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا تھا، فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ میں گردن قلم کروں گا جس نے یہ کہا الیاذ باللہ کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان مسجد کے کونے میں بے ہوش تھے، عمر ابن خطاب حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک صحابی سلام کرتے ہیں، علی کو جواب دینے کا ہوش نہیں رہا، عجیب کیفیت تھی۔ حضرت بلال مسجد نبوی میں اذان دینے کے لیے آئے، حضرت شیخ بیٹھے، پوچھے علماء سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، اتنا کہا گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے پکڑ کر کہا بلال ہوش سنبھال، کیا ہو گیا؟ کہا لوگوں جب میں روزانہ اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، آنکھ کھولتا تو ممبر پہ آقا کی زیارت ہوتی، آج پہلا دن ہے کہ مصطفیٰ ممبر پہ نظر نہیں آئے، بلال بے ہوش ہو گیا۔ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1 سال تک واپس نہ آئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال اسی کا نام یاری اور وفاداری ہے، یا وہ دور تھا سینے پہ پتھر ہوتے تھے، گردن میں رسیاں ہوتی تھی، تجھے مکے کے بازاروں میں گھسیٹتے تھے، پیٹتے اور مارتے تھے، پھر بھی تو نے مجھے نہ چھوڑا، یا میرے جانے کے بعد میرا مدینہ بھی چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے یہی تڑپ کر بلال کے متعلق کہا تھا، چمک اٹھا ہے جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں تجھ کو لایا، وہ آستہ جو نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کہ کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ عجیب کیفیت تھی۔ 1 سال کے بعد حضرت بلال واپس آئے، لکھا ہے صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت حسن اور حسین دونوں شہزادے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان بچوں نے دیکھا چچا بلال آ گیا ہے، چمٹ گئے، حضرت بلال نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا چچا بلال آپ کے جانے کے بعد آزان تو ہوتی ہے، بلال کی آواز نہیں سنائی دیتی، آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اذان دیجئے نانے کا دور یاد آ جائے۔ شہزادوں کی فرمائش تھی۔ بلال کہتے تھے میرا دل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ پیغمبر کا مصلی خالی ہو اور میں مدینے میں کھڑے ہو کر اذان دوں، لیکن ان شہزادوں کو دیکھا تو رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی، اس لیے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آواز گونجنا شروع ہوئی مدینے میں، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، مرد عورتیں بچے بوڑھے گھروں سے مسجد کی طرف دوڑ کے نکلے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے لوگوں یہی مؤذن تھا جو پیغمبر کی زندگی میں اذان دیتا تھا، محبوب کے جانے کے بعد یہ مؤذن بھی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، آج 1 سال کے بعد واپس آیا ہے، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اکیلا مؤذن آیا ہے یا امام بھی واپس آ گیا۔ لیکن امام وہاں جا چکے تھے جہاں سے جانے کے بعد واپس کوئی نہیں آیا۔ مسلمانوں میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ بلال کو حسین سے کتنا تعلق تھا۔ حافظ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ جو امت کا سب سے بڑا محدث ہے، 5000 سے زیادہ حدیثیں صحابی رسول سے منقول ہیں۔ ایک جنازے سے حضرت حسین واپس آئے، گرد و غبار اور مٹی ان کے پاؤں پہ پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسین آ کے بیٹھے تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ میں جو کپڑا یا رومال یا چادر تھا، چادر اس سے جلدی سے اٹھا کر حضرت حسین کے پاؤں جھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا چچا جان یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ آپ تو امت کے محدث ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ تو پیغمبر کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ تو میرے ابے علی کے دوست ہیں، میں تو آپ کے بیٹوں کی عمر کا ہوں، میرے پاؤں کو آپ جھاڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا بیٹے میں نے تو رسول اللہ سے سنا تھا، اے اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اسے اس سے پیار کر، اے اللہ میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، میں تو تجھ سے پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی تجھ سے پیار کیا کرتے ہیں۔ اصحاب رسول نواسے رسول کا سب سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ باتیں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، بس 2-4 منٹ میں آخری بات کہتا ہوں۔ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں لے جانے والے وہ کوفی ہے جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے۔ کتنے؟ سارے بولو۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، ملی یکجہتی کا سب سے پہلا دائی حسین ابن علی ہے، جس نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی آخر دم تک کوشش کی۔ کربلا کا وہ سانحہ پوری تفصیل سے پڑھے، اپنوں بگانوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت حسین نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ مجھے واپس جانے دو، انہوں نے کہا حسین نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا مجھے اسلامی سرحد کے کنارے پہ جانے دو، کہا وہاں بھی آپ چلے گئے تو اس نے تو بلوا لینا ہے حاکم وقت نے، یزید نے، آپ ہمارا راز ظاہر کریں گے یہ جو ہزاروں خط ہم لیے پھر رہے ہیں۔ آخری بات کہی اور زبردست کہی، فرمایا مجھے لے چلو، میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر خود گفتگو کرتا ہوں، وہ اس سے بڑی اور کیا یکجہتی ہوگی کہ میں یہ فساد نہیں چاہتا، اختلاف نہیں چاہتا، خون خرابہ نہیں چاہتا، لڑائی نہیں چاہتا، میں اس سے بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں۔ حزب اختلاف حزب اقتدار مل بیٹھیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکل آتا ہے۔ حضرت حسین نے یہ پیشکش پیش کی، لیکن وہی کوفی بدبخت جن کو کتابوں میں شیعہ نے علی کے نام سے لکھا گیا ہے، جن بدماشوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھ کے بلایا تھا، وہ دراصل انتقام لینا چاہتے تھے فاروق اعظم کی فتوحات کا، جو حضرت عمر نے وہ شہزادی ایران کی حسین کے نکاح میں دی تھی، اس کا بدلہ حسین سے لینا چاہتے تھے۔ آج حسین کو اس مقام پر لا کے کھڑا کیا جہاں انہوں نے شہید کرنے کا عزم بنایا تھا، تو نواسہ رسول نے جو بات کہی میں وہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ کہا پھر سن لو، اگر تم مجھے قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہو تو پھر میں علی کا بیٹا ہوں، جس علی کہا کرتے تھے کہ سمیتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرے ہاتھ میں 8-8 10-10 تلواریں تو ٹوٹ جاتی ہیں، بازو قوت میں فرق نہیں آتا، پھر میں بزدل نہیں، بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوں، میں ایسے نہیں جان دوں گا، پھر جرأت کے ساتھ لڑ کر جان دوں۔ حسین تیری جرأت کو سلام کرتے ہیں، حسین تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، حسین
تیرے تقدس کو سلام کرتے ہیں، حسین تیرے ایثار کو سلام کرتے ہیں، حسین تیری وفا کو سلام کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم شہید کو جو جرأت سے جام شہادت نوش کرتا ہے ہائے حسین نہیں کہتے، ہم تو واہ حسین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچے واسے اونچے واسے اونچے، ہائے یا واہ، اونچے واسے ہائے یا واہ۔ علامہ قریشی رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے منہاج التبلیغ، اس میں انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ایک سوال لکھا ہے بڑا پیارا، کہنے لگے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کسی کے ہاتھ سے قرآن نیچے گر پڑا، تو آپ نے کہا ہائے قرآن گر گیا، قرآن گرا تو تم نے ہائے کر دی، محمد کا نواسہ زمین پہ گرا تم ہائے نہیں کرتے؟ سوال میرا سمجھ آ رہا ہے؟ سوال سمجھ آیا ابھی؟ قرآن گرا تو ہائے کر دی، نواسہ رسول جو نبوت کے کنٹھوں پہ سوار ہونے والا